چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے عمران خان کی ڈیالہ جیل میں علیمہ خان سے ملاقات ہوئی اور ان بحرہ کے میڈیا پر گفتگو کی۔ ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے یو ایس اسرائیل ڈیل کی، غزہ کی صورتحال اور رشین یوکرائن وار پر۔ تو بات شروع کرتے ہیں علیمہ خان سے۔ علیمہ خان نے ڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی اور اس باہر آ کے انہوں نے ایک اہم گفتگو کی۔ پہلے آپ اس کا ایک شارٹ کلپ دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ مجھے کسی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں نہ مجھے کسی کوئی باہر کے بیرون ملک مجھے رہا کروا رہے ہیں، کیونکہ میں اپنے کیسز خود سامنا کر کے میں نے جیل کاٹی ہے، میں نے ان کیسز کا سامنا کیا ہے، اور جب میرے کیسز ختم ہو گئے ہیں تو اس نہج پہ آ کے میں ڈیل نہیں کوئی کر رہا۔ وہ بنی گالا ہاؤس اریسٹ میں نہیں جائیں گے، وہ اپنے کیسز کا سامنا کریں گے ادھر بھی اور ہائی کورٹ میں بھی، اور وہ جیل میں رہیں گے۔ جب وہ رہا ہوئیں گے تو انشاءاللہ آپ بالکل آزاد ہو کر سیدھا اڈیالہ سے۔ تو جی آپ نے علیمہ خان کا ایک شارٹ کلپ دیکھا جس میں انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا کہ عمران خان ڈیل نہیں چاہتے، نہ اندرونی نہ بیرونی۔ اب جو پوزیشن بن چکی ہے وہ عمران خان اس پہ ڈیل کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ آلریڈی سزائیں کاٹ چکی ہیں، ان کے کیسز آلموسٹ ختم ہونے کے قریب ہیں۔ عمران خان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ تمام کیسز کو میرٹ پر سنا جائے، عدالتیں میرٹ پر اپنا فیصلہ کریں، ان پہ کسی قسم کا بیرونی دباؤ یا اداروں کا دباؤ نہ ہو، تو یہ کیسز جلد ختم ہو جائیں گے۔ عمران خان کے صرف دو مطالبات ہیں، ایک ان کے ورکرز کو رہا کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، اور ساتھ ساتھ 26 نومبر اور 9 مئی کے کیسز پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اب عمران خان کو رہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی ان کو بس جیل سے نکال دیں، ان کا پرپوز یہ ہے کہ جیل میں فری اینڈ فیئر ٹرائل ہو، اس کے بعد عمران خان کو جو بھی سزا ملتی ہے یا وہ انوسینٹ ثابت ہوتے ہیں تو وہ گھر چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان اور کوئی ڈیل نہیں چاہتے۔ اس کے ساتھ احسن اقبال صاحب نے ایک میڈیا سے گفتگو کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت مذاکرات پر سنجیدہ ہے اور سنجیدگی کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ اگر تحریک انصاف نے ایسے پوائنٹس ہمارے سامنے پیش کیے جو ہم کر سکتے ہیں اور حالات نارمل ہو سکتے ہیں تو وہ ضرور ہم ان مطالبات کو سنیں گے اور پورا کریں گے، اور کچھ ایسی شرطیں اگر انہوں نے رکھ لیں جو ہم پورا نہیں کر سکتے تو مذاکرات وہیں ختم تصور کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان جیل میں اس لیے ہیں کہ انہوں نے 50 ارب کی کرپشن کی اور وہ اس کی کوئی رسیدیں نہیں بتا سکے کہ یہ ان کا ذاتی پیسہ ہے یا انہوں نے چوری کیا ہوا ہے۔ عمران خان اس وقت رہا ہوں گے جب وہ رسیدیں شو کریں گے۔ تو احسن اقبال صاحب، آپ کون سے 50 ارب کی بات کر رہے ہیں؟ کیا نواز شریف جو ہے وہ رسیدیں شو کی تھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بھئی یہ ہے وہ ذرائع ذریعہ جن سے ہم نے یہ دولت بنائی ہے، اور عدالت میں جائے کہتے ہیں کہ یہ تو سیاسی بیان تھا؟ عمران خان نے تو ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ عدالت ان کو سرٹیفکیٹ دے چکی ہے کہ بھئی یہ ایماندار اور دیانتدار ہیں۔ اس کے بعد آپ ظاہر آ کے پوری بات کریں کہ وہ کیوں جیل میں۔ اب بات کرتے ہیں یو ایس اسرائیل ڈیل پر۔ یو ایس ایڈمنسٹریشن جو ابھی جانے والی ہے بائیڈن کی، اس نے کانگریس میں ایک ڈیل پیش کی جو اسرائیل کی تھی $8 بلین کی، جس میں اسرائیل کو جنگی طیارے، اٹیکنگ ہیلی کاپٹرز، ڈفرینٹ میزائلز وغیرہ فراہم کرنے تھے، اور گولہ بارود آپ سمجھ لیں جو جتنے بھی وار ویپنس ہیں۔ اس پر ابھی جو ہے یہ پیشکش جو ہے پیش کر دی ہے انہوں نے یو ایس فارن ریلیشن کمیٹی کے سامنے، اور وہ اس پہ دیکھے گی کہ کیا یہ ڈیل ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اس کا اپروول آئے گا اور ڈیل جو ہے وہ فائنلائز کی جائے گی۔ اس سے پہلے جو ہے 500 LP کے بامس کی ڈیل ہوئی تھی جس کی کافی شپمنٹ تو بھیج دی گئی تھی، لیکن لاسٹ شپمنٹ روک لی تھی یو ایس ایڈمنسٹریشن نے، جس پر نیتن یاہو نے تھوڑا سا شور شرابہ کیا اور کہا کہ ٹرمپ آنے والے ہیں اور ہمارے لیے پرابلم نہیں ہوں گے، جس میں تھوڑا سا پریشر بھی ڈالا یو ایس ایڈمنسٹریشن پہ، تو انہوں نے اس کو ریلیز کر لیا۔ اب جو چل رہی ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس نے جو ریٹن دیا ہے کمیٹی کو، اس میں یہ ہے کہ بھئی جو ریجن کے حالات ہیں وہ کافی گمبھیر ہیں، اور اپنی لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے تحت جو اسرائیل کی سلامتی کی ہے، ہم اسرائیل کو ویپنز پرووائڈ کریں گے تاکہ وہ اپنا ڈیفینس کر سکیں۔ اسرائیل نے جب کہ یہ کہا ہے کہ اس کو اس ڈیل سے اپنے پروٹیکشن دینی ہے حماس سے اور ارد گرد کی جو کنٹریز ہیں جو ان پہ اٹیکس کر رہے ہیں ان سے، تو امید یہی ہے کہ اس کو یہ ڈیل مل جائے گی، کیونکہ یو ایس جو ہے اس کا لائے ہے
اور اسرائیل کی جتنی بھی اللہ ہیں وہ کھل کے اس کی مدد کر رہے ہیں، بنسبت اس کی کہ جو غزہ میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اس پر کوئی بات نہیں کر رہا، نہ مسلمان بس بیان تک بھی صحیح پراپر نہیں دے رہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حماس کی۔ حماس نے اسرائیل کے کچھ ہاسٹیج تھے وہ اپنے قبضے میں کیے ہوئے تھے، اس سے پہلے ان کی بات چیت چل رہی تھی اسرائیلی ایڈمنسٹریشن سے، 22 پر حماس راضی تھا رہا کرنے کے، جبکہ اسرائیلی ایڈمنسٹریشن 32 کا کہہ رہی تھی، لیکن اب وہ فائنلائز ہو چکے ہیں۔ حماس 32 کے 32 کو ریلیز کر لے گا، دو ہم ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، لیکن کب ریلیز ہوں گے یا آگے کیا ان کے سٹیپس ہیں وہ فی الحال ابھی سامنے نہیں آئے۔ اس کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ اٹیکس کیے جا رہی ہے۔ اب تک پچھلے 2 سے 3 دن میں 100 سے زیادہ اٹیکس کیے ہیں، جن میں 200 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس ایریا کو جو غزہ کا انکلیو بنا ہوا ہے جہاں پہ پناہ گزین کیمپس ہیں ان کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ جائیں۔ غزہ کے لوگوں کے پاس مزید کوئی لینڈ اویلیبل نہیں ہے جہاں پہ وہ موو ہو جائیں، اور یہ صرف ایک جینوسائڈ چل رہا ہے جس پر عالمی برادری خاموش ہے، اور وہاں پر ٹھنڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک اور بچہ جو ہے ہائپوتھریمیا کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اور یہ تعداد اب بڑھتی جائے گی کیونکہ ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں یوکرین اور رشیا وار کی۔ یوکرین نے جو ہے وہ رشیا کے ایک ایریا میں ایک کارروائی لانچ کی ہے، جس میں اس نے تقریباً 2 ٹینکس، ایک بیریئر وہیکل اور 12 کے قریب بختر بند گاڑیاں تھیں۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس اٹیک کو جو ہے وہ اس میں 340 کے قریب ان کے فوجی ہلاک کر دیے ہیں، جبکہ دوسری طرف یوکرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے 2024 میں 4,30,000 کے قریب رشین فوجیں مار دی ہیں۔ وزارت دفاع جو روس کی اس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اگست سے لے کے اب تک انہوں نے 49,000 فوجی یوکرین کے ہلاک کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ 273 ٹینکس، 44 راکٹ لانچرز قبضے میں کیے ہیں، اور سینکڑوں گولہ بارود کے ڈیپوز شامل ہیں۔ یوکرین نے کہا ہے کہ جو رشین فوجی جو ہیں اس وقت وہ سائیکولوجیکلی ہٹ ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے بہت زیادہ کیجولٹیز ہو چکی ہیں، اس لیے رشیا نے جو ہے وہ نارتھ کوریا سے فوجیں منگوائی ہیں، اور ان کو بھی بھاری نقصان ہونا پڑے جانی۔ اور مزید ہم بات کریں گے اس پر کل، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔